میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید کے لیے عربی کا انتخاب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب، یہی عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت عربی زبان کی بیان کی جائے؟ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ جل جلالہ کا آخری پیغام، سب سے جامع پیغام، قیامت تک باقی رہنے والا پیغام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی ہر آیت معجزہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے معجزات ہیں وہ شروع ہوئے اور پایہ تکمیل کو پہنچ گئے، ایک متعین وقت کے لیے تھے، شروع ہوئے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ لیکن قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قیامت تک قرآن کے عجائبات، قرآن کے اعجازات، قرآن کے معجزے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ہر زمان و مکان میں قرآن کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس عظیم کلام کے لیے، اس عظیم پیغام کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عربی کی فضیلت بیان فرمائی کہ انا انزلناہ عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اور اللہ نے قرآن میں عربی زبان کو لسان مبین قرار دیا، واضح کر دینے والی زبان، جس کے بیان میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے بیان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس کا سمجھنا آسان ہے، جس کا سمجھانا آسان ہے۔ لسان مبین قرار دیا گیا قرآن مجید میں عربی زبان کو۔ تو عربی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کی زبان بنایا، عالمگیر زبان بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں، زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، ناقابل فہم ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان جسے اسلام کی آمد کے بعد بھی 1450 سال جس پر گزر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کی ہے، اسلام سے بھی پہلے کی زبان ہے، لیکن آج بھی زندہ ہے۔ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، جو بڑی زبانیں ہیں جو بولی جا رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ پرانی زبان، سب سے زیادہ قدیم زبان عربی زبان ہے، باقی سب زبانیں اس کے بعد کی زبانیں ہیں۔ اور یہ زندہ کیوں ہے؟ نہ صرف زندہ بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ، اپنی پوری رعنائی کے ساتھ زندہ،
اپنی پوری دلکشی کے ساتھ، اپنی پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ زندہ، اس لیے کہ اللہ نے اس زبان کو قرآن کی زبان بنایا ہے۔ قرآن کا اللہ محافظ ہے، قرآن کو اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے گا بغیر ایک نقطے کی تبدیلی اور تحریف کے۔ تو عربی زبان قرآن کی زبان ہے، لہٰذا اسے بھی حیات جاوداں مل گئی، اسے بھی حیات سرمدی مل گئی، اسے بھی دائمی زندگی مل گئی۔ وگرنہ زبانیں تو ختم ہو جاتی ہیں، زبانوں کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، ناقابل فہم ہو جاتی ہیں، ان کے سمجھنے اور بولنے والا روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہتا۔ لیکن عربی کو اللہ نے باقی رکھا، قرآن کی زبان بنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر فخر کا اظہار فرماتے تھے کہ میں عربی ہوں، اور نہ صرف اس بات پر بلکہ عرب کا فصیح ترین شخص ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، یعنی اللہ جل جلالہ نے پورے عرب میں سب سے زیادہ فصاحت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا، اس کے اندر معانی کا سمندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر ہدایت کا ایک جہان چھپا ہوا ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حدیث، آپ کی ایک ایک مصنون دعا، اس کے اندر معانی کا سمندر ہے، معلومات کا جہاں ہے، اور ہدایت کا خزانہ ہے ایک ایک جملے کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربی زبان سے محبت کا حکم بھی دیا۔ ایک حدیث ہے جسے مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العرب لثلاث، عرب سے، عربی والوں سے تین وجہ سے محبت کرو۔ فإنی عربی، کیونکہ میں بھی عربی ہوں، وکتاب اللہ عربی، اور اللہ کی کتاب بھی عربی زبان میں ہے، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت عربی زبان میں بات کریں گے، جسے نہیں آتی ہوگی اللہ اسے سکھا دے گا، لیکن جنت کی زبان وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي، جنت والوں کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، عربی زبان یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ بات تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی کہ تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو، کیونکہ عربی زبان کا سیکھنا یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ فإنہا من دینکم، عربی زبان کا سیکھنا، عربی زبان کا سکھانا، یہ دراصل دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ دراصل قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہم سب نے سنی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے بارے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک بچے کو جو قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں یا حفظ کرواتے ہیں، بس وہ قاری صاحب اور وہ بچہ وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ بے شک وہ بھی ہیں،
وہ بھی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو قرآن سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو قرآن سکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اب وہ قرآن کا ترجمہ ہو، وہ قرآن کی تفسیر ہو، وہ قرآن کے الفاظ ہو، یا وہ قرآن کی زبان ہو۔ اب ظاہر ہے عربی زبان کا سیکھنا در حقیقت قرآن کا سیکھنا ہے۔ عربی زبان کا سیکھنا، عربی زبان بولنا سیکھنا، عربی زبان پڑھنا سیکھنا، عربی زبان کی عبارت سیکھنا، یہ دراصل قرآن کا سیکھنا ہے۔ اور عربی زبان سیکھنے والے، عربی زبان سکھانے والے، وہ بھی اس حدیث میں بیان کی گئی فضیلت کا مصداق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اگر قرآن کی زبان سیکھتا ہے اسے بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی، قرآن کی زبان سکھاتا ہے اسے بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کے لیے عربی زبان ضروری ہے، لہذا عربی سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی یہ فضیلت نصیب ہوگی۔ تو عربی تو دین کا حصہ ہے، عربی کا سیکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، عربی کا سکھانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بات صرف اجر و ثواب تک محدود نہیں ہے کہ جی عربی کا سیکھنا ثواب کا کام ہے، عربی کا سکھانا ثواب کا کام ہے۔ بات صرف اجر و ثواب کی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا سیکھنا یہ ایک شرعی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح لکھا ہے، اور دوسرے بہت سے فقہا کی بھی یہی رائے ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا فرض ہے، عربی زبان کا سیکھنا تو فرض ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں، دین کے جو امور فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے، اور جس چیز کے بغیر ایک فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اس چیز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، تو وضو کا سیکھنا بھی فرض ہے، وضو کا سیکھنا فرض ہے، کیونکہ بغیر وضو کے ایک فریضے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی نماز کی، تو فریضے کی ادائیگی جس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر نماز فرض ہے تو وضو کا طریقہ سیکھنا فرض ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح بہت سے امور ایسے ہیں جو عربی زبان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ نماز ساری عربی میں ہے، قرآن مجید سارے کا سارا عربی میں ہے، قرآن کی تلاوت ہم عربی زبان میں کرتے ہیں، تو جب بہت سے فرائض عربی زبان کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے تو عربی زبان کا سیکھنا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات لکھی ہے فقہا نے کہ عربی زبان کی سمجھ بوجھ، عربی زبان کا سیکھنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے۔ تو صرف اجر و ثواب کی بات نہیں ہے کہ عربی سکھائیں گے تو ثواب ملے گا، بے شک ملے گا، عربی سیکھنے کا ثواب ہے، بے شک ہے، لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، بات ثواب سے آگے کی بات ہے، اور یہ بات تو فرض اور واجب کے درجے کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو عربی زبان کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ، وہ مسلمان جو دنیا جہان کے علوم سیکھتے ہیں، ابھی جو بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی قابل توجہ ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا جہان کے علوم سیکھتے ہیں
اور اگر عربی نہ سیکھیں تو پھر کچھ نہیں سیکھا. یعنی سائنس سیکھی، ٹیکنالوجی سیکھی، معیشت سیکھی اور دوسری دنیا کی ساری زبانیں سیکھیں، ہے مسلمان، اگر عربی نہیں سیکھی تو میرے محترم بھائی اور دوستو یہ تو گناہگار ہوگا. یہ شخص تو گناہگار ہوگا کہ اللہ نے اسے صلاحیت عطا فرمائی، اللہ نے اسے ذہانت بھی عطا فرمائی، اللہ نے اسے سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بھی عطا فرمایا. عربی نہیں سیکھی، قرآن نہیں سیکھا تو یہ تو گناہگار ہوگا اپنی غفلت کی وجہ سے اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی اس مبارک زبان سے دوری کی وجہ سے. لہذا اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے. جس نے انجینئرنگ پڑھی، میڈیکل سائنسز پڑھی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی پڑھی، دنیا جہان کے علوم سیکھے، عربی نہ سیکھی، قرآن فہمی نہ سیکھی، یعنی وہاں تو تحقیقات پیش کرے اور یہاں بس قرآن کے لفظوں کو پڑھ کے گزارا کر لے بغیر سمجھے تو یہ تو گناہگار ہوگا. اور جو دوسرا شخص ہے جو اپنی دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، زندگی کے حالات کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے زیادہ لکھنا پڑھنا نہ سیکھ سکا تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی کتاب کو کھول کر بیٹھ جائے اور پھر روئے کہ یا اللہ میری محرومی ہے کہ تیری کتاب نہ سیکھ سکا، تیری کتاب کی زبان نہ سیکھ سکا. اگر نہیں سیکھ سکتا تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار تو کرے، اللہ سے معافی تو مانگے کہ یا اللہ میں تو سیکھنے کے ماحول میں ہی نہیں رہا، میں تو لکھ پڑھ ہی نہیں سکا، میں تو تعلیم باقاعدہ حاصل ہی نہیں کر سکا، اب میں اپنی بے بسی کا اظہار تو کر سکتا ہوں. اللہ کے آگے رو تو سکتا ہے، ندامت کا اظہار تو کر سکتا ہے کہ میں سیکھ نہیں سکا، میں قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھ سکا، میں عربی زبان نہیں سیکھ سکا، میں اللہ کے اس پیغام کو سمجھ نہیں سکا. اس پہ ندامت کا اظہار تو کرے، اس پہ اپنی بے بسی کا اظہار تو کر سکتا ہے، اس پہ اپنی شرمندگی کا اظہار تو کر سکتا ہے. تو یا تو سیکھے یا پھر اللہ سے معافی مانگے. اگر سیکھ نہیں سکتا، اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے تو پھر اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے پاک کلام کو سمجھنے کے قابل اپنے آپ کو نہ بنا سکا، یا اللہ میں اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں اپنی بے بسی اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں. یہ تو کرنا چاہیے، یہ تو کرنا چاہیے. اور پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے عربی زبان کو حیات جاوداں عطا فرمائی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی. زبانیں فنا ہو جاتی تھیں، زبانیں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن اللہ نے اس زبان کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آج کے زمانے کی بھی ایک بڑی زندہ و جاوید زبان ہے عربی زبان. اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی بڑی زبانیں ہیں جنہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا، ان زبانوں میں سے ایک زبان عربی زبان ہے. 22 عرب ملکوں کی سرکاری زبان عربی ہے، اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کے تمام ملکوں میں موجود ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں اس کے سیکھنے والے موجود ہیں، اس کے سکھانے والے موجود ہیں. مسلمان جہاں جائے گا، مسلمان وہاں اذان دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمات عربی زبان میں ہیں. مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، عربی زبان. مسلمان انشاءاللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا، یہ سب عربی زبان.
مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، عربی زبان میں کہے گا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ سارے کا سارا یہ عربی زبان میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں، ہمارے نام مسلمانوں کے 80 سے 90% نام عربی زبان میں ہوتے ہیں، یعنی اسے عربی نہیں آتی، اس کے ماں باپ کو بھی عربی نہیں آتی، لیکن عربی ہماری زندگیوں کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عربی سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے نام عربی میں، ہماری گفتگو کے کئی کلمات، اور خاص طور پر اردو زبان بولنے والے، ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں، اردو ہمارے ملک کی قومی زبان ہے۔ اردو زبان کے زیادہ تر الفاظ عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، زیادہ تر الفاظ، یعنی ہم تو پہلے ہی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں عربی زبان بول رہے ہیں۔ عربی کے کئی الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ دنیا میں جن قوموں کے لیے عربی زبان سیکھنا سب سے زیادہ آسان ہے، ان میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں جن قوموں کے لیے عربی زبان کا سیکھنا سب سے زیادہ آسان ہے، ان میں سے ایک پاکستانی قوم ہے، اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ عربی اور اردو کا رسم الخط بھی ایک جیسا ہے، اور عربی کے کئی جملے، کئی الفاظ پہلے ہی ہم اپنی گفتگو میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عربی کے کئی الفاظ ہم روزانہ اپنی گفتگو کے اندر اردو زبان بولتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، تو ہماری تو علاقائی ایک مناسبت ہے عربی زبان کے ساتھ، اور پھر روحانی تعلق بھی ہے عربی کے ساتھ، ہمارا ایک روحانی رشتہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس زبان کے سیکھنے سے محروم رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زبان کے سیکھنے سے محروم رہنا، یہ بہرحال ایک محرومی کی بات ہے۔ جسے محبت ہوتی ہے، جسے عشق ہوتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کی زبان کو بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے دنیا کی محبتوں کے اندر، یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر محبت ہو گئی کسی دوسری زبان والے سے، تو اس کی محبت میں اس کی زبان کو بھی سیکھ لیا لوگوں نے۔ تو کیا میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سے ہماری محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیا اس درجے کی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عربی سیکھنے کی کوشش ہی کر لیں؟ اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے معافی تو مانگیں، پھر اپنی اس کمی پر، اپنی اس کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے کہ دین کا ایک اہم حصہ عربی زبان کہ جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے وہ نہ سیکھ پائے، یا تو سیکھنے کی کوشش ہو یا پھر اس پہ ندامت کا اظہار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔